بات کرتے کرتے اچانک رک گیا۔ اس نے گردن ایک طرف کر کے میرے پیچھے گٹری بنی بیٹھی کلثوم کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ میرا خیال تھا کہ سکھ اسمگلر نے کلثوم کے بارے میں اسے بتا دیا ہوگا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ جب میں نے حوالدار گنگا پرشاد کو بتایا کہ یہ میری بیوی جوگندر کور ہے اور ننکانہ صاحب والے جتھے سے رہ گئی ہے، یہ جتھے کے ساتھ اپنے آپ واپس آ جائے گی، حوالدار کی گردن تن گئی۔ ہمیں 2 آدمیوں کو نہیں، 1 آدمی کو بارڈر کراس کرانے کا آرڈر ملا ہے، ہمیں صوبیدار صاحب کو رپورٹ کرنی پڑے گی۔ صوبیدار کو رپورٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا راز کھل کر سامنے آ جائے گا، سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا اور میں الگ گرفتار ہو جاتا۔ میں نے تھیلا رکھ کر دبی زبان میں حوالدار سے کہا کہ اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا، تو وہ بولا، ہمیں صوبیدار صاحب کو رپورٹ کرنی پڑے گی، ہم رپورٹ کرنے جاتا ہے، تم ادھر ہی ٹھہرے گا۔ وہ ہریانہ کا جنگلی تھا، فوراً اپنے صوبیدار کو رپورٹ کرنے کے لیے مڑا۔ مورچہ وہاں سے 15-20 فٹ کے فاصلے پر تھا، مگر ہماری طرف مورچے کی پشت تھی اور وہاں گہری خاموشی اور اندھیرا تھا۔ میں نے صورتحال کا جائزہ لیا اور فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جو ہی حوالدار گھوما، میں اپنی جگہ سے بغیر آواز کے اچھلا اور دوسرے ہی لمحے حوالدار زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کی گردن میرے آہنی پنجوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ صرف ایک بار خر خر کی آواز آئی۔ اس نے میری گرفت سے نکلنے کے لیے اپنے جسم کو پوری طاقت سے اچھالا، لیکن اس کی گردن میری گرفت سے نکل نہ سکی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بے جان ہو چکا تھا۔ کلثوم تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے حوالدار کی لاش پیچھے گھسیٹ لی اور کلثوم کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ حوالدار کی رائفل میرے کاندھے سے لٹک رہی تھی اور میں اسے جھک کر اندھیرے میں گھسیٹتا نصف فرلانگ کا بارڈر ایریا کراس کر رہا تھا۔ کلثوم میرے پیچھے تیز تیز دوڑ رہی تھی۔ میں جتنی تیزی سے چل سکتا تھا لاش لے کر وہاں سے نکل گیا۔ دوسری جانب سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی برجیاں بنی ہوئی تھیں، یہ پاکستانی بارڈر کی لکیر تھی۔ ہم پاکستان کا بارڈر کراس کر گئے۔ سامنے ٹیلا آ گیا تھا، اس کے پہلو میں دریا تھا جس کا پاٹ خشک تھا، یہ راوی تھا۔ میں حوالدار کی لاش گھسیٹتے ہوئے تھک گیا تھا۔ یہاں کہیں نہ کہیں پانی مورچے بھی ہو سکتے تھے، مگر مجھے ایسی جگہ سے سرحد پار کرائی گئی تھی جو پاکستانی بارڈر فورس کے 2 مورچوں کے درمیان واقع تھی۔ دریا میں ٹیلے کے سائے میں کنارے کنارے سرکنڈے اگے ہوئے تھے۔ لاش کو کافی آگے لے جا کر میں ریت پر لیٹ گیا۔ کلثوم بھی میرے پاس ہی سمٹ کر بیٹھ گئی اور بولی، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس لاش کو کہاں لے جائیں گے؟ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں دریا کی گیلی اور نرم ریتلی زمین کو کھود کر ایک گڑھا بنایا اور لاش اس میں ڈال کر ریت سے گڑھا پر کر دیا۔ میں حوالدار کی لاش کو بھارتی بارڈر کے ایریا میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے اس کی کمپنی کے آدمیوں کو اس کی لاش مل جاتی اور مورچے میں سب اسی نتیجے پر پہنچتے کہ اسے میں نے ہلاک کیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہوتی۔ چنانچہ میں نے لاش کو پاکستانی علاقے میں دفن کر دیا۔ جب دریا میں پانی آئے گا تو لاش بہہ کر آگے نکل جائے گی۔ اگر جنگلی درندوں نے لاش کو باہر بھی کھینچ لیا تو بھی پاکستانی بارڈر فورس والے یہی سمجھیں گے کہ یہ انڈین حوالدار غیر قانونی طور پر پاکستانی سرحد میں داخل ہو گیا تھا کہ کسی وجہ سے مارا گیا۔ میں نے کلثوم کو ساتھ لیا اور دریا کے اونچے کنارے کی اوٹ میں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، سردی خوب پڑ رہی تھی۔ آسمان کے مشرقی کناروں پر نیلی روشنی کا غبار ابھرنا شروع ہو گیا تھا، گویا رات ڈھل رہی تھی اور پھوٹنے والی تھی۔ میرے ایک ہاتھ میں زعفران اور کستوری والا تھیلا تھا اور اپنی ٹوپی میں نے بغل میں دبا رکھی تھی۔ جب ہم کافی آگے جا کر دریا کے خشک پاٹ سے نکل کر کناروں کے سرکنڈوں میں پہنچے تو میں نے ٹوپی پہن لی۔ اب ہم پاکستان کی سرزمین میں تھے۔ میں نے کلثوم کو بھی تسلی دی کہ ہم اپنے وطن عزیز میں پہنچ چکے ہیں، مگر وہ ابھی تک گھبرائی ہوئی تھی اور اس سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ ہندو حوالدار کے کہنے کے مطابق آگے جو کچی سڑک ہوتی تھی وہ لاہور چھاؤنی کی طرف جاتی تھی۔ ایک جانب سے کسی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ میں نے کلثوم کو سرکنڈوں کی اوٹ میں کھینچ لیا۔ ایک فوجی ٹرک گرد کے بادل اٹھاتا ہمارے قریب سے گزر گیا۔ دفعتاً دور کسی گاؤں کی مسجد سے صبح کی اذان بلند ہوئی۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ کلثوم قبلہ رو ہو کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے خدا کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ میں نے اسے اٹھانا چاہا تو وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے جن کی لاشیں بنگلہ دیش کے کسی نالے میں پھینک دی گئی تھی۔ ہندو حوالدار نے ٹھیک کہا تھا۔ کچھ دور مغرب کی طرف چلنے کے بعد ہم کچی سڑک پر نکل آئے۔ میں نے اس سڑک کو پہچان لیا۔ دونوں جانب شیشم کے درخت تھے۔ 2 منزلہ بس ہمارے قریب سے ہو کر بارڈر والے آخری اسٹاپ کی طرف چلی گئی۔
ایک چھکڑا لاہور کی طرف جا رہا تھا جس پر گوبھی لدی ہوئی تھی۔ کلثوم نے کہا کہ وہ تھک گئی ہے، وہ ایک جگہ درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ میں 2 منزلہ بس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا، لیکن بس کے آنے سے پہلے سڑک پر دن کی دھندلی روشنی میں ایک خالی چھکڑا آ گیا۔ میں نے اسے روک لیا، وہ ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اسے 20 روپے دیے اور کلثوم کے ساتھ چھکڑے میں بیٹھ گیا۔ میں نے چھکڑے والے سے سکوت ڈاکہ کے بارے میں بات کی تو وہ پھٹ پڑا، ہمیں تو لیڈروں نے مروا دیا ورنہ ہماری فوج بہادری سے لڑی ہے۔ سکوت ڈاکہ کا زخم تازہ تھا۔ چھکڑے والے پاکستانی کے دل کا درد سارے پاکستان کے دل کا درد تھا۔ اس محنت کش کی آواز ساری قوم کی آواز اور ساری قوم کا رد عمل تھا۔ جوں چھکڑا شہر کی فضاؤں میں داخل ہو رہا تھا اور دن نکل رہا تھا، رونق بڑھتی جا رہی تھی۔ لاہور کی فضا مجھے بجھی سی اور اداس لگی۔ اس کی وجہ ظاہر تھی۔ چھکڑا لاہور ریلوے اسٹیشن کے علامہ اقبال روڈ والے ایک اڈے پر رک گیا۔ یہاں پہلے سے ہی بہت سے خالی چھکڑے کھڑے تھے۔ میں نے کلثوم کو سہارا دے کر اتارا۔ ایک لمبی مدت کے بعد میں اپنے شہر لاہور آیا تھا۔ میرا حلیہ یہ تھا کہ میری فرنچ کٹ داڑھی تھی تو سر پر چناب کیپ اور پاؤں میں پشاوری چپل تھی۔ شلوار قمیض پر میل ہورے رنگ کی چادر لی ہوئی تھی۔ میں شکل و صورت سے ایک سکول ٹیچر لگ رہا تھا۔ میں نے آپ کو اپنے ماں باپ کے بارے میں پہلے کچھ نہیں بتایا تھا اور اب بھی نہیں بتاؤں گا۔ میں اس بات کا تذکرہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنی موت کی مہم سے واپس لاہور آ کر اپنے گھر والوں سے ملا یا نہیں۔ تاہم لاہور کی فضا میں مجھے ایک طرح کی اپنائیت اور سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ کلثوم کے چہرے سے بھی اطمینان جھلکنے لگا تھا۔ میں اسے اس کے ماں باپ کے گھر فیصل آباد لے جانا چاہتا تھا کہ اس نے کہا، یہاں لاہور کے وسن پورے میں میری ایک خالہ کا گھر ہے، مجھے وہاں پہنچا دو۔ کلثوم کی خالہ کا گھر وسن پورے کی ایک تنگ گلی میں تھا۔ کلثوم کو دیکھ کر پہلے تو اس کی خالہ سکتے میں رہ گئی، پھر چیخ مار کر اسے گلے لگا لیا۔ جب اسے پتا چلا کہ ڈھاکہ میں سب لوگ شہید ہو گئے ہیں تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میں اس چیخ و پکار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے کھسک آیا۔ بہرحال اتنا ضرور بتا دینا چاہوں گا کہ وہاں سے میں اپنے گھر چلا گیا۔ گھر والوں کو اپنے بارے میں کیا بتایا، دوستوں کے آگے کیا کہانی بیان کی، فرنچ کٹ داڑھی مونچھ کا کیا جواب پیش کیا، یہ نہیں بتاؤں گا۔ میں صرف 2 دن اپنے گھر والوں کے پاس رہا اور پھر ایک رات کراچی جانے کا بہانہ کر کے انٹرنیشنل ہوٹل میں اٹھایا۔ ایک غم بری طرح کھائے جا رہا تھا۔ مجھے انڈین جاسوس کے بیس میں لاہور میں کتابوں کی ایک دکان کھلوا کر دی جانے والی تھی اور لاہور میں میرے والدین اور دوست احباب بھی تھے۔ یہ بات قطعی ناممکن تھی کہ میں لاہور میں کوئی کاروبار کروں اور میرے جان پہچان والے مجھے نہ ملنے آئیں۔ وہ ضرور مجھ سے ملنے آئیں گے اور جو بھارتی جاسوس میری نگرانی پر مامور ہوگا اسے علم ہو جائے گا کہ میں اصل میں کون ہوں۔ میں کرنل گرمیت سنگھ سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے لاہور میں رہنا پسند نہیں، کیونکہ میری پسند ناپسند کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اب لاہور پہنچ کر میں اس انتظار میں تھا کہ جاسوس مجھ سے ملے اور میں اس سے یہ بہانہ کروں کہ لاہور کا پانی مجھے موافق نہیں، اسی لیے مجھے پنڈی میں دکان کھلوا دی جائے۔ میرے پاس بڑی خطرناک اہمیت کی اشیاء تھیں۔ میں نے کوڈ بک، ٹرانسمیٹر اور V2 گولیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر بنیان کے نیچے اپنی کمر کے گرد باندھ رکھی تھی۔ لیکن رات کو ہوٹل کے کمرے میں لیٹے لیٹے مجھے خیال آیا کہ کم از کم زہریلا سگار ضرور اپنی جیب میں نکال کر رکھ لینا چاہیے، کسی وقت بھی کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں اور خاص طور پر لاہور میں بھارت کے کتنے جاسوس ہیں اور کون کون میری نگرانی کر رہا ہے۔ اگر انہیں کسی ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ میں حقیقت میں لاہور کا باشندہ ہوں اور پاکستانی مسلمان ہوں تو وہ مجھے ہلاک کرنے میں ذرا سا بھی توقف نہیں کریں گے۔ چنانچہ میں نے ایک سگار نکال کر جیب میں رکھ لیا۔ مجھے یہ سوچ کر ہنسی آئی کہ میں پاکستان میں بھارتی جاسوسوں کی حیثیت سے داخل ہوا ہوں۔ بظاہر میں بڑا خطرناک اور اہم ترین بھارتی جاسوس تھا، لیکن حقیقت میں مجھے پاکستانی انٹیلیجنس کے سربراہ یا اس ادارے کے کسی ذمہ دار رکن سے خفیہ طور پر مل کر پاکستان میں مصروف عمل بھارتی جاسوس کے بارے میں معلومات فراہم کرنا تھی، تاکہ پاکستان دشمن عناصر کا قلعہ کما ہو سکے۔ پاکستان میں بھارت کے کئی جاسوس کام کر رہے تھے، لیکن مجھے انڈین انٹیلیجنس کی طرف سے بھارت کے ماسٹر اسپائی جگدیش سے ملنے کی ہدایت کی گئی تھی، جو گزشتہ 10 سال سے فیصل آباد میں ماسٹر فیروز الدین کے نام سے گھڑی سازی کی دکان چلا رہا تھا۔ اس کی گرفتاری کے بعد پولیس اس سے دوسرے بھارتی جاسوسوں کی نشاندہی کروا سکتی تھی، مگر میں اس جاسوس کو اس قسم کے حالات پیدا کر کے پکڑوانا چاہتا تھا کہ انڈین انٹیلیجنس کو مجھ پر ذرا سا بھی شک نہ ہو، بلکہ میں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ میں بھی پکڑا جاؤں اور بعد میں پاکستانی پولیس کے تعاون سے فرار ہو جاؤں۔ یہ کام پیچیدہ اور غور طلب تھا۔
علاوہ ازیں مجھے پاکستان میں ایسے عناصر سے بھی متعلقہ محکمے کو خبردار کرنا تھا جنہیں بھارتی حکومت اپنے جاسوسوں کے ذریعے ملک دشمن لٹریچر اور روپیہ پیسہ فراہم کر رہی تھی۔ یقیناً یہ وہ ہندو عناصر تھے جو سندھ میں پاکستانی بن کر کاروبار کر رہے تھے۔ جن 4 سیاستدانوں کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا وہ پہلے پاکستان سے علیحدگی کی تحریک میں پیش تھے، لیکن اب پاکستان کا استحکام اور یکجہتی کی باتیں کرنے لگے تھے، اور جنہیں مجھے V2 گولیاں کھلانی تھیں۔ ان کے بارے میں طے کر چکا تھا کہ ان کے قریب ضرور پہنچوں گا، مگر انہیں خیالات الٹ دینے والی گولیاں نہیں کھلاؤں گا۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگرچہ انڈین انٹیلیجنس نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستانی سیاستدان پاکستان سے علیحدگی کی بات کیوں نہیں کر رہے، تو کہہ دوں گا کہ میں نے چاروں کو گولیاں کھلا دی ہیں، ہو سکتا ہے V2 گولیوں میں کوئی اثر نہ رہا ہو۔ یہ میرے خیالات اور عزائم تھے۔ آگے جو کچھ ہونے والا تھا، جس قسم کے واقعات پیش آنے والے تھے، ان سے میں بے خبر تھا، اور میں ان سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا، کیونکہ یہ میرے ملک پاکستان کی سالمیت کا سوال تھا، اور اس کے لیے میں صرف اپنی جان قربان نہیں کر سکتا تھا بلکہ دوسروں کی جان لے بھی سکتا تھا۔ ہوٹل انٹرنیشنل میں مجھے تیسرا روز تھا کہ میں دوپہر کا کھانا کھا کر سگریٹ خریدنے نیچے لابی میں آ گیا۔ سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا، ایک سگریٹ سلگایا اور مال روڈ پر نکل آیا۔ گلابی جاڑے کا موسم تھا، بڑی خوشگوار فضا تھی، آسمان پر کہیں کہیں بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ میں سگریٹ کا لطف اٹھاتا نہر کے پل پر سے اتر کر کنارے کنارے باغبان پورا کی طرف چل دیا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی بھارتی جاسوس میری نگرانی کر رہا ہے۔ چنانچہ بہت جلد اس ذات شریفہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابھی میاں میر صاحب والا نہر کا پل کافی دور تھا کہ بائیں جانب کے درختوں میں سے ایک مجذوب سا دبلا پتلا آدمی نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ اس کے گلے میں رنگ برنگ منکوں کی مالائیں تھیں، داڑھی لمبی تھی۔ وہ میرے پہلو میں آہستہ آہستہ دمال ڈالتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس نے رقص کرتے ہوئے میری طرف گردن جھکا کر پام آئل کہا تو میں رک گیا اور آہستہ سے بولا، مشن پام آئل نارومنی۔ میرے ہونٹوں سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ مجذوب نے رقص کرتے ہوئے میرے گرد ایک چکر لگایا اور بولا، بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ، تم بڑے خوش قسمت ہو، ہم تمہارا ہاتھ دیکھیں گے۔ ایک کار ہمارے قریب سے گزر گئی۔ 3 آدمی جو مالی لگتے تھے بھارتی جاسوس کو مجذوب سمجھ کر ہمارے قریب آ کر رک گئے۔ بھارتی جاسوسوں نے مجذوبوں کی طرح اینٹ اٹھا لی اور یا حق ہو کا نعرہ لگا کر کہا، بھاگ جاؤ نہیں تو جلا ڈالوں گا۔ وہ تینوں بھاگ گئے تو بھارتی جاسوس مجھے لے کر نہر کے کنارے گھاس پر مور پنکھ کے پودے کے پاس بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ دیکھتے ہوئے بولا، کرنل منی، نئے حکم کے مطابق تمہیں کل دن کے 10 بجے راولپنڈی پہنچ کر رپورٹ کرنی ہوگی۔ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر 3rd کلاس کے مسافر خانے میں تمہیں چائے کے ایک اسٹال پر ایک آدمی چائے پیتا ملے گا۔ اس کے گلے میں سرخ رومال بندھا ہوگا، تمہیں اگلا پروگرام وہی بتائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ یا حق یا ہو کا نعرہ لگاتا ہوا اٹھا اور دمال ڈالتا سڑک سے اتر کر درختوں کی طرف چلا گیا۔ میں واپس اپنے ہوٹل آ گیا۔ اگلے روز 10 بجے مجھے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر موجود ہونا تھا۔ میں رات کی بس پکڑ کر بھی صبح راولپنڈی پہنچ سکتا تھا۔ اس نئے آرڈر سے مجھے اطمینان ہوا کہ میرا دائرہ کار لاہور کی بجائے راولپنڈی متعین کیا جا رہا ہے، جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وقت ضائع کرنے کی بجائے میں نے بریف کیس اٹھایا، ہوٹل کا بل ادا کیا اور سیدھا ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ یہاں سے ایک ویگن پکڑی اور راولپنڈی کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کے 9:30 بجے راولپنڈی پہنچ کر صدر کے ایک ہوٹل میں ایک کمرہ لیا، منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھایا اور سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو 8:30 بج رہے تھے۔ لاہور کے مقابلے میں راولپنڈی کا موسم فروری کے آخر میں بھی سرد تھا۔ ناشتہ کر کے میں اخبار لے کر کمرے کے باہر دھوپ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور 10 بجے کا انتظار کرنے لگا۔ ہوٹل سے ریلوے اسٹیشن زیادہ دور نہیں تھا۔ ٹھیک 9:45 بجے میں نے ہوٹل سے نکل کر تانگا لیا اور اسٹیشن پر 3rd کلاس ویٹنگ روم کے باہر جا کر اتر گیا۔ ویٹنگ روم میں کچھ مسافر ایک دوسرے سے بیزار بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر طویل انتظار کی بوریت تھی۔ میری نظریں ٹی اسٹال کی طرف اٹھ گئیں۔ وہاں 2 مسافر کھڑے چائے پی رہے تھے، مگر ان میں ایسا کوئی نہیں تھا جس کی گردن میں لال رومال پڑا ہو۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور ایک بینچ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ ابھی دن کے 10 بجنے میں 4 منٹ باقی تھے۔ ٹھیک 10 بجے میں نے ایک پختہ عمر کے بھاری بھرکم آدمی کو دیکھا کہ شلوار قمیض پر گرم چادر اوڑھے ہوئے ہے، ہاتھ میں تھیلا ہے، ویٹنگ روم کے تانگا سٹینڈ والے دروازے سے گزر کر ٹی اسٹال پر آیا اور چائے کا آرڈر دیا۔ میں نے اس پر نگاہیں گاڑ دیں۔ چند لمحے وہ اسٹال والے کی طرف منہ کر کے خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے آہستہ سے گردن گھما کر ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے مسافروں کا جائزہ لیا۔
یہ وہی بھارتی جاسوس تھا جس سے ملنے کے لیے مجھے ہدایت کی گئی تھی۔ یقیناً اسے بھی میرا حلیہ بتا دیا گیا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کی نگاہیں مجھ پر رکیں، پھر اس نے منہ پھیر لیا اور کپ ہونٹوں کے قریب لے جا کر اطمینان سے چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ وہ مجھے ہندو معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے خد و خال پٹھ و حرک مسلمانوں جیسے نہیں تھے، رنگ سانولا تھا اور سر کے خشخشی بالوں میں سفیدی جھلک رہی تھی۔ وہ مجھے ہریانے کا ہندو لگ رہا تھا۔ ٹی اسٹال پر دوسرے گاہک بھی کھڑے تھے۔ میں اس انتظار میں تھا کہ لوگ کم ہوں تو جا کر اسے اپنی شناخت کروا دوں اور اس کی شناخت طلب کروں۔ وہ بھی شاید اسی انتظار میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کن اکھیوں سے مجھے دیکھ لیتا۔ میرے بینچ کے دوسرے کونے پر ایک ریلوے کلی بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ریل کی سیٹی سنائی دی۔ کلی اٹھ کر گیٹ کی طرف دوڑا۔ بینچ میرے سوا خالی تھا۔ بھارتی جاسوس ٹی اسٹال سے ہٹ کر فرش پر بیٹھے مسافروں کی ٹولیوں کا چکر کاٹ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میرے قریب آیا اور بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکالی، ایک سگریٹ سلگایا اور میری طرف ذرا سا جھک کر بولا، مولوی صاحب کیا ٹائم ہوا ہے؟ میری فرنچ داڑھی مونچھ کی وجہ سے اس نے مجھے مولوی صاحب کہہ کر پکارا تھا۔ میں نے کلائی پر وقت دیکھ کر بتایا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس نے ذرا سا قریب کھسکتے ہوئے پوچھا کہ حویلیاں جانے والی گاڑی کب روانہ ہوگی؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں مولوی صاحب؟ اس نے سوال کیا۔ پشاور جاؤں گا، میں نے جواب میں کہا۔ نہ تو میں اس سے شناختی کارڈ پوچھ رہا تھا اور نہ ہی اس نے اس زمن میں کوئی قدم بڑھایا تھا۔ 5-7 منٹ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے پوچھا کہ میں کون سا تیل سر میں ڈالتا ہوں؟ میں نے آہستہ سے کہا پام آئل۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے تھیلے میں سے اخبار نکال کر کھولا اور اس پر نظریں جما دیں۔ تمہارا مشن کون سا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ میں نے آگے کا لفظ نہیں بولا اور اس کی شناخت کے لیے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا، کرنل نارومنی۔ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو شناخت کر چکے تھے۔ اس کی آنکھیں ابھی تک اخبار پر تھیں۔ وہ مجھے دھیمی آواز میں اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر اٹھا اور ویٹنگ روم کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ پنڈی ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے نکل کر وہ دائیں جانب درختوں میں گھری ہوئی ویران سی سڑک پر چل پڑا۔ میں کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ آگے ایک گراؤنڈ آ گیا۔ سڑک کے ساتھ گارڈینا کی باڑ تھی۔ اس کے پیچھے ایک پتھر کی بینچ تھی۔ وہ اس پر بیٹھ گیا۔ یہ جگہ سنسان تھی، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے پرانے اخبار کا ایک ٹکڑا نکال کر مجھے دکھایا۔ اس پر پاکستان کے ایک ایسے سیاستدان کی تصویر چھپی ہوئی تھی جو ہر حکومت کے خلاف بیان دینے کا عادی تھا۔ میں اس کی صورت اور نام سے واقف تھا۔ میں یہاں اس کا اصلی نام نہیں لکھوں گا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا نام قطب الدین ہے۔ یہ میرے ساتھی ہیں۔ مجھ سے اس سیاستدان کا تعارف کرواتے ہوئے اس کا اصلی نام بتایا اور کہا کہ اس سیاستدان کو ہم خرید نہیں سکے، لیکن ہم کچھ عرصہ قبل اسے اپنے ایک خاص آدمی کے ذریعے V2 گولی کھلانے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس کے بعد اس نے حکومت کے خلاف زبردست بیان دینے شروع کر دیے۔ یہ سیاستدان ملک کی سلامتی کا خواہاں ہے اور اپنے صوبے کو الگ نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال ہم اس بات سے مطمئن نہیں تھے کہ یہ حکومت کے خلاف بیان دیتا ہے، لیکن کچھ دنوں سے اس نے ایک بار پھر حکومت کے حق میں بیان دینے شروع کر دیے ہیں۔ یہ سیاستدان ایک ایسے صوبے سے تعلق رکھتا ہے جہاں کے حالات بڑے نازک ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ صوبہ الگ ہو کر بھارت میں شامل ہونے کا اعلان کر دے۔ یہ سیاستدان آج کل اسلام آباد آیا ہوا ہے۔ تمہیں سب سے پہلے یہاں اس لیے طلب کیا گیا ہے کہ ایک عالم دین کی شکل میں اس سیاستدان کا قرب حاصل کرو، کیونکہ یہ ایک سیاستدان بہت دیندار آدمی ہے اور پیری فقیری کے چکروں میں بہت جلد پھنس جاتا ہے۔ اسی لیے اس مشن کے لیے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے، کیونکہ جن 4 سیاستدانوں کو ہم اپنی V2 گولیوں کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں وہ سب کے سب تہمات کا شکار ہیں اور تم انہیں آسانی سے اپنے قابو میں کر سکتے ہو۔ میں خاموش بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس تصویر کو غور سے دیکھ لو، اس نے کہا۔ میں نے اخبار کا ٹکڑا اس سے لے لیا، اسے بظاہر غور سے دیکھا اور پھر واپس کر دیا۔ اس نے اخبار کے ٹکڑے کو پھاڑ کر پھینک دیا، پھر تھیلے میں سے ایک نوٹ بک نکالی، اس میں پاسپورٹ سائز کی ایک تصویر نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ یہ کٹے ہوئے بالوں والی ایک حسین لڑکی کی رنگین تصویر تھی۔ تصویر میرے ہاتھ میں دے کر وہ بولا، یہ ہماری سیکرٹ سروس کی لڑکی ہے، اس کا اصل نام سندھیا ہے، لیکن یہ شبانہ کے نام سے اسلام آباد میں ہمارے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ امرتسر کے ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ خالصہ کا کالج امرتسر میں BSc کر رہی تھی کہ ہم نے اسے اپنے خفیہ اسٹاف میں شامل کر لیا، کیونکہ یہ نہ صرف انگریزی روانی سے بول دیتی ہے بلکہ مسلمانوں کے رسم و رواج سے بھی واقف ہے۔ اس کے ہندو ماتا پتا مر چکے ہیں۔ یہ امرتسر میں اپنی خالہ کے پاس رہتی تھی۔
हमने इसे 2 साल की ट्रेनिंग दी और स्मगल करवा कर एक मॉडल गर्ल की हैसियत से इस्लामाबाद पहुंचा दिया। अपने हुस्न की वजह से ये ऊंचे तबके में बेहद मकबूल है और हमें बड़ी कीमती सरकारी और सियासी राज ला कर देती है। तुम इससे मिलोगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस सियासतदान वाली मुहिम को सर करना है। शबाना उर्फ सुंदिया वाकई हुसैन थी। उसके हुस्न जमाल सोच से बचने के लिए ज़रूरी था कि आदमी ज़बरदस्त किरदार का मालिक हो। तुम अपने आप को यहाँ चाहे जिस तरीके से भी मुतारफ़ कराओ, लेकिन तुम्हें इस्लामाबाद के किसी बेहतरीन होटल में रिहाइश इख्तियार करनी होगी। इसके लिए तुम्हें रकम बाकायदा मिलती रहेगी। मैं तुम्हें बार बार नहीं मिल सकता। तुम अपने रेडियो ट्रांसमीटर के ज़रिए 162.2 पर मुझे कॉल कर सकते हो। अगर कोई मशवरा लेना हो तो तुम शबाना से मिलकर बात कर सकते हो। उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया गया है। तुम्हारी एक तस्वीर भी उसे भेज दी गई है, इसने कहा और शबाना की इस कोठी का नंबर बता दिया जहां वो एक अधेड़ उम्र की मुसलमान नौकरानी के साथ तनहा रह रही थी। मैंने एड्रेस अपनी नोटबुक में रख लिया। मेरे साथी ने बड़ी होशियारी से चारों तरफ निगाह दौड़ाई, फिर थैले में से एक लिफाफा निकाल कर मेरे हवाले कर दिया। इसमें 5,000 रुपये हैं, अभी इनसे काम चलाओ। ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें मज़ीद रुपये मुहैया किए जाएंगे। तुम्हारा मिशन बहुत जल्द मुकम्मल हो जाना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त का बेताबी से इंतज़ार कर रही है जब ये सारे सियासतदान यहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ दोबारा बयान देना शुरू कर देंगे। इस मिशन की कामयाबी के बाद तुम्हें दूसरे 3 सियासतदानों की काया पलटने का काम सौंप दिया जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरे जाने के 15 मिनट बाद यहाँ से उठना। वो उठा और ग्राउंड से निकल गया। मैं कुतुबुद्दीन के बारे में सोचने लगा, जो आजकल अपने सूबे की अलहदगी की बात नहीं करता था और उसके बायस भारतीय हुकूमत को तशवीश थी, क्योंकि सूबा सिंध का ये लीडर कुतुबुद्दीन बुनियादी तौर पर एक मुहिब्बे वतन इंसान था और मुल्की हालात के पेश नज़र पाकिस्तान की सालमियत के हक में बयान दे रहा था, जिसे भारतीय हुकूमत अभी तक खरीद नहीं सकी थी, वरना यह मोर्चा इंडियन सीक्रेट सर्विस ने कब का फतह कर लिया होता। मुझे इस मोर्चे को किसी दूसरे अंदाज में सर करने के लिए यहाँ लाया गया था। 15 मिनट बाद मैं ग्राउंड से निकलकर अपने सदर वाले होटल में आ गया। मुझे इस होटल को छोड़कर इस्लामाबाद के किसी जदीद होटल में जाने के लिए कहा गया था। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था? पैसा भारतीय हुकूमत का खर्च हो रहा था। मैंने टैक्सी पकड़ी और इस्लामाबाद के एक शानदार होटल में जाकर एक कमरा ले लिया और वहाँ अपना नाम सैयद पीर शराफत अली लिखवा दिया। एक बात आया थी कि मैं V2 गोलियां अपने मुल्क के किसी सियासतदान को खिलाने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन मैं ये भी चाहता था कि ये चारों सियासतदान कम अज़ कम हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानबाजी शुरू कर दें, ताकि इंडियन हुकूमत को ये यकीन हो जाए कि इनका जासूस कर्नल मनी यानी मैं अपने फ़राइज़ बड़ी खूबी से अदा कर रहा हूँ। ये बड़ा कठिन और पेचीदा काम था, लेकिन मैंने इसके लिए एक मंसूबा तैयार कर लिया था। इस्लामाबाद में भारतीय जासूस मेरी निगरानी कर रहे थे। जाहिर है वो मेरी एक एक हरकत की रिपोर्ट तैयार करके इंडियन सफारत खाने के ज़रिए या बराह रास्त रेडियो सिग्नल की मदद से अपनी हुकूमत को भिजवा रहे थे। चुनाचे मैं इनके शकूक व शुबहात से बचने के लिए इन्हीं की बताई हुई हिकमत अमली पर चलना चाहता था। मैंने होटल में कमरा लेते ही अखबार में एक इश्तिहार दे दिया कि पंजाब के सैयद पीर शराफत अली साहब इस्लामाबाद में क़याम पजीर हैं और दुआ व वज़ाइफ के वसीले से दुखी इंसानियत की खिदमत का अज़्म रखते हैं। हाजतमंद हज़रात सुबह 9 बजे से 10 बजे तक उन्हें होटल में मिल सकते हैं। किसी से कोई नजराना या फीस नहीं ली जाएगी। इश्तिहार का होना था कि मेरे कमरे के बाहर लोगों की कितार लग गई। मैंने भी नकली पीर का बाकायदा ढोंग रचा दिया। कोई आकर अपनी कारोबारी तबाही का रोना रोता, कोई आकर अपनी बीमारी का जिक्र करता। किसी को यह वहम था कि उस पर ऐसेब है। मैं दिल में 5 बार अल्लाह का नाम लेकर बड़ी नेक नीति से उन्हें दम करके रुखसत कर देता। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी कारगुजारी से निगरान भारतीय जासूस को इत्मीनान हो गया होगा, तो मैंने हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर कुतुबुद्दीन से रब्ता पैदा करने का फैसला कर लिया। ये सियासी लीडर इस्लामाबाद में अपने एक जागीरदार दोस्त के आलीशान बंगले में मुकीम था। इस दौरान इस्लामाबाद में अखबारों के ज़रिए मेरी बतौर एक रूहानी अमल के पब्लिसिटी हो चुकी थी। मैंने कुतुबुद्दीन के सेक्रेटरी को फ़ोन किया तो उसने फ़ौरन मुझे अपने लीडर से मिलवा दिया। कुतुबुद्दीन मुझसे फ़ोन पर बात करके बेहद खुश हुआ। अगरचे ये लीडर बड़ा ज़बरदस्त था, मगर आदमी बेहद ज़ईफ़ुल एतकाद था, पीरों फ़कीरों का कदरदान था। इसने मुझे रात के खाने की दावत दे दी। 7 बजे शाम कुतुबुद्दीन की एक शानदार कार मुझे लेने के लिए होटल पहुंच गई। मैंने अपना हुलिया बिल्कुल सजादा नशीनों जैसा बना रखा था और मेरा लिबास आला तरीन खुशबुओं में बसा हुआ था। कुतुबुद्दीन अपने जागीरदार दोस्त के हमरा बंगले के दरवाजे पर हार लिए मौजूद था। मुझे 3 ड्राइंग रूम में ले जाया गया। नौकर चाकर मेरे आगे पीछे फिर रहे थे।
میں کبھی کسی دینی مسئلے پر تھوڑا سا اظہار خیال کرتا اور کبھی آنکھیں بند کر کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ کھانا بڑا پرتکلف تھا۔ رات 11 بجے میں واپس ہوٹل جانے کے لیے اٹھا تو قطب الدین اور اس کے جاگیردار دوست نے اصرار کیا کہ میں انہی کے ہاں قیام کروں۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا، چنانچہ معمولی سے انکار کے بعد رضامند ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ میری اس کارگزاری پر بھارتی سیکرٹ سروس بہت خوش ہوئی ہوگی۔ اب وہ لوگ اس انتظار میں ہوں گے کہ میں قطب الدین کو کب V2 کی گولی کھلاتا ہوں اور وہ کب حکومت کے خلاف بیان بازی شروع کرتا ہے۔ یہ بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ تھا۔ اگر میرے مشن میں بھارت واپس جا کر ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنا شامل نہ ہوتا تو میں پاکستان میں داخل ہوتے ہی بھارتی جاسوسوں کو گرفتار کروا دیتا اور اپنا آپ ظاہر کر دیتا۔ مجھے ابھی اپنے مشن کو کامیاب بنا کر واپس جانا تھا تاکہ انڈین سیکرٹ سروس کی نظروں میں میری پوزیشن مضبوط ہو جائے اور میں بھارت میں پاکستان دشمن سرگرمیوں کو ہمیشہ کے لیے کچل سکوں۔ میری کامیابی کا راز اسی میں پوشیدہ تھا کہ جن پاکستانی سیاسی لیڈروں کو میں V2 گولی کھلانے آیا تھا وہ یہ گولیاں کھائے بغیر ہی حکومت کے خلاف بیانات دے دیں۔ میرے کہنے پر یہ لوگ پاکستانی حکومت کے خلاف بیان نہیں دے سکتے تھے اور جب تک یہ اس قسم کے 2-4 بیان نہیں دیتے بھارتی سیکرٹ سروس کو میری کارکردگی کا یقین نہیں آ سکتا تھا۔ ایک یہ خیال بھی آیا کہ کیوں نہ میں قطب الدین کو V2 گولی کھلا دوں۔ پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ گولی واقعی اثر انگیز ہو اور وہ سیاسی لیڈر حکومت کے خلاف بیان بازی کی باقاعدہ مہم شروع کر دے، جو میں نہیں چاہتا تھا۔ میں تو صرف اتنا چاہتا تھا کہ قطب الدین اس قسم کے 1 یا 2 بیان دے دے جن میں حکومت کی کسی پالیسی پر نکتہ چینی کی گئی ہو۔ اچانک ایک تدبیر میرے ذہن میں آ گئی۔ ایک روحانی پیشوا کی حیثیت سے قطب الدین مجھ سے بے حد متاثر ہے۔ میں اپنے اس روحانی اثر کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ یہ تدبیر مجھے پسند آ گئی۔ چنانچہ ایک روز دوپہر کے کھانے پر جب کمرے میں قطب الدین اور اس کا جاگیردار دوست بھی موجود تھا، میں نے اچانک آنکھیں بند کر لی۔ قطب الدین اور اس کا دوست باتیں کرتے کرتے ایک دم چپ ہو گئے۔ میں نے بلند آواز میں کچھ دعائیں پڑھنی شروع کر دیں۔ 2-3 منٹ تک میں ان دعاؤں کا ورد کرتا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے مریدوں پر کافی اثر ہو چکا ہے تو میں نے آنکھیں کھول دی۔ قطب الدین اور اس کا دوست ادب سے دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ قطب الدین کے سر پر رکھ دیا اور آواز میں جلال پیدا کر کے بولا، قطب الدین، تجھ پر آئی ہوئی بلائیں ٹل گئی، تیرے عروج کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ سیاسی لیڈر کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ میں نے بازو فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، مجھے کشف ہوا ہے کہ تو اس ملک میں اعلیٰ ترین منصب حاصل کر لے گا، لیکن اس کے لیے تجھے میری ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ کیا تو ایسا کرنے کے لیے تیار ہے؟ قطب الدین نے بڑے ادب سے کہا، شاہ جی، آپ جیسا حکم کریں گے میں ویسے ہی کروں گا۔ میں نے مزید جلال میں آتے ہوئے کہا، تو سنو، آج کے بعد تمہیں ہفتے میں ایک بار حکومت کی کسی پالیسی پر نکتہ چینی ضرور کرنی ہوگی۔ یہ نکتہ چینی ایک خاص تعمیری حد کے اندر ہوگی۔ حضور، حزب اختلاف کا لیڈر ہونے کی حیثیت سے میرے لیے یہ کوئی کام مشکل نہیں۔ اگر آپ حکم کریں تو حکومت نے جو نئے ٹیکس لگائے ہیں ان کے خلاف میں کل ہی معتدل بیان جاری کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا۔ ہاں، میں نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا، میری طرف سے اجازت ہے۔ کم از کم 3 ماہ تک تمہیں اس قسم کی نکتہ چینی ہفتے میں ایک بار ضرور کرنی ہوگی۔ ایسا ہی ہوگا حضور، لیکن کیا 3 ماہ کے بعد؟ میں نے گرجدار آواز میں اس کی بات کاٹ کر کہا، اس کے بعد تمہیں اپنے آپ معلوم ہو جائے گا کہ خدا تمہیں کس عروج پر پہنچاتا ہے۔ میں تمہارے لیے خاص طور پر دعائیں بھی کروں گا۔ قطب الدین نے عقیدت سے میرے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ شاہ جی، کچھ میرے حق میں بھی ارشاد فرمائیے۔ میری 2 کروڑ کی جائیداد کے مقدمے کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا۔ یہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے، جاگیردار بولا۔ میں نے اس معمر جاگیردار کے کاندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اللہ کی طرف سے ہوگا جو ہوگا اور مناسب ہوگا۔ اگلے روز قطب الدین نے میری ہدایت کے مطابق حکومت کی نئی ٹیکسوں کی پالیسی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے ایک بیان جاری کر دیا۔ بیان اخباروں میں چھپ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ بیان پاکستان میں موجود بھارتی جاسوسوں نے بھی پڑھ لیا ہوگا اور سفارت خانے کی طرف سے انڈین حکومت کو آگاہ کر دیا ہوگا۔ گویا کرنل گرمیت سنگھ اور کرنل گپتا کو یقین ہو گیا ہوگا کہ میں نے اس کے بتائے ہوئے 4 لیڈروں میں سے ایک کو V2 گولی کھلا دی ہے، جبکہ تمام گولیاں میرے پاس اسی طرح محفوظ تھی۔ 2 روز بعد میں تنہا رہنے کا بہانہ کر کے لیڈر کے بنگلے سے اٹھ آیا۔ اپنی مہم کی پہلی کامیابی کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے میں نے رات 9 بجے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے چٹکی لگائی۔ بیڈ روم میں جا کر ریڈیو ٹرانسمیٹر نکالا، کوڈ بک کھول کر سامنے رکھی اور ٹرانسمیٹر آن کر کے
दिल्ली में इंडियन पुलिस सीक्रेट सर्विस के चीफ कर्नल गुप्ता की फ्रिक्वेंसी मिलाकर सिग्नल दिया। दूसरी तरफ से फौरन कोड वर्ड में मिशन का नाम दोहराया गया। मैंने अपना कोड बताया और फिर खुफिया अल्फाज में पैगाम दिया कि मैंने पहले सियासी लीडर को V2 गोली खिला दी है। दूसरी तरफ से कर्नल गुप्ता ने भी कोड अल्फाज में कहा, सियासी लीडर का बयान हमने पढ़ लिया है, पहली कामयाबी मुबारक हो। अब अपने दूसरे टारगेट की तरफ तवज्जो दो और इतनी सी बात के लिए दोबारा राब्ता कायम न करना। तुम इस्लामाबाद में हो, तुम्हारे सिग्नल पकड़े जा सकते हैं। मैं मुतमईन हो गया, मुझे दोबारा सिग्नल देने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कोड बुक और रेडियो ट्रांसमीटर पलंग के पास तांबे के गमले में छुपा कर रख दिया। शाम को कुतुबुद्दीन मेरे होटल आ गए और बहुत इसरार करके खाने पर साथ ले गए। मुझे अब उनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस उन्हें यही ताकीद करके वापस आ गया कि हर हफ्ते इसी किस्म का एक बयान ज़रूर दे दिया करें। रात 10 बजे मुझे इनकी शानदार गाड़ी होटल वापस छोड़ गई। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो फर्श पर एक जर्द लिफाफा पड़ा हुआ था। उसमें मेरे लिए टाइप किया हुआ पैगाम था, पहली कामयाबी मुबारक, 3rd क्लास वेटिंग रूम। मेरे लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल न था कि मुबारकबाद का ये पैगाम इस हिंदू जासूस की जानिब से है जो इस्लामाबाद में मुतय्यन है और मुझे पिंडी रेलवे स्टेशन के 3rd क्लास वेटिंग रूम में मिला था। मैंने इस्लामाबाद से अपने दूसरे टारगेट की तरफ रवाना होने से पहले मॉडल गर्ल और भारतीय जासूसा सुंदिया उर्फ शबाना से मुलाकात करके यह मालूम करना चाहता था कि इसने अपनी पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों का जाल कहां तक फैला रखा है और किन सरकारी ज़राए से वो पाकिस्तान के बारे में कीमती राज हासिल करके भारत पहुंचा रही है। शाम को मैं टैक्सी लेकर उसकी कोठी पहुंच गया जो एक पुरफजा मकाम पर वाक़ थी। एक जानिब सफ़ेदे के दरख्तों तले सुरख टोयोटा कार खड़ी थी। कमरों में रोशनी हो रही थी। एक कमरे में से अंग्रेजी म्यूजिक की धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। कोठी के गेट पर कोठी का नंबर लिखा था, शबाना के नाम की तख्ती नहीं थी। मैंने घंटी का बटन दबाया। आमने सामने खूबसूरत कोठियों वाली ये छोटी सी पुख्ता सड़क शाम के ठंडे अंधेरे में सुनसान थी। दूसरी बार बटन दबाने पर सामने कुछ फासले पर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला और एक मुलाजिम लड़का गेट की तरफ दौड़ा। मेरा हुलिया देखकर कुछ मरूब सा होकर बोला, किससे मिलना है मौलवी जी? मैंने कहा, बीबी जी से कहो मौलाना साहब आए हैं। आपका नाम क्या है मौलवी जी? तुम जाकर कह दो मौलाना साहब आए हैं और बस। लड़का दौड़कर कोठी में चला गया। 1 मिनट बाद ड्राइंग रूम में से एक अधेड़ उम्र की औरत बरामद हुई। ये शबाना की नौकरानी थी जिसके बारे में मुझे पहले ही बता दिया गया था। ये मुसलमान नौकरानी शबाना के साथ रहती थी। इसने पोठवारी लहजे में कहा, बीबी जी ने आपको अंदर बुलाया है। मैंने दिल में कहा, तुम्हारी बीबी जी की तो ऐसी दरगत बनाऊंगा कि सारी उम्र याद करेगी। मैंने दरवेशों की तरह हाथ उठाकर दुआ दी और नौकरानी के पीछे चल दिया। मुझे साइड रूम में बिठा दिया गया जो बड़े सलीके से सजा हुआ था। दुनिया जहान के नवादरात वहाँ जमा थे। मैं सोफे पर बैठ गया, आंखें बंद कर ली और तस्बीह शुरू कर दी। अलबत्ता नीमो आंखों से दूसरे कमरे के दरवाजे के पर्दे को भी देखता रहा। दफातन पर्दा हटा और मेरे सामने सुर्ख और सफ़ेद रंग की और चमकीली आंखों वाली एक हसीन और जमील दोशीज़ा रेशमी शलवार कमीज़ में मलबूस आ खड़ी हुई। उसके कंधे पर एक फूलदार कीमती शाल थी। कटे हुए बाल जिन्हें किसी केमिकल से सुनहरा किया गया था उसके कंधों पर पड़े हुए थे। मेरी दरवेशों जैसी सूरत देखकर उसने अदब से सलाम किया और मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। इससे पहले कि वो मुझसे पूछती कि मैं कौन हूँ, मैंने अपना तारुफ करवाते हुए बताया कि मैं सैयद पीर शराफत अली हूँ और एक रूहानी मुआलिज हूँ। मैंने महसूस किया कि उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ, ताहम बज़ाहिर वो बहुत खुश हुई और बोली, मैंने आपके बारे में अखबारों में पढ़ा है, ज़ह नसीब कि आप गरीब खाने पर तशरीफ़ लाएं। मैंने तस्दीक के ख्याल से पूछ लिया, क्या वाकई ये वही शबाना है? वो मुस्कुराई। उसके दांत मोतियों की तरह चमकने लगे। जी हाँ, इस नाचीज़ को शबाना कहते हैं, मगर हजूर मैं तो मॉडलिंग का गैर शरई काम करती हूँ। आपने मुझ गुनाहगार के यहाँ कदम फरमाने की जहमत कैसे गवारा की? मैं उसे गहरी निगाहों से देख रहा था, लेकिन क्या मजाल है कि वो मेरी आंखों की तेज़ी से ज़रा भी मुतासर हुई हो। मैं दिल ही दिल में उसके असाब और खुद एतमादी को सराहे बिना न रह सका। हैरानी की बात यह थी कि उसने मुझे अभी तक पहचाना नहीं था। शायद इसकी वजह यह थी कि इसे मेरी जो तस्वीर दिखाई गई थी उसमें मेरे लंबे लंबे बाल नहीं थे और दाढ़ी भी छोटी थी। अब मैंने दाढ़ी कुछ बढ़ा ली थी और सर के बाल भी कुछ लंबे हो गए थे। फिर मैं दरवेशों के भेष में था। मैंने इसकी तरफ झुकते हुए आस्ता से कहा, संध्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो सोफे पर उछल सी पड़ी और मेरी तरफ फटी फटी आंखों से तकने लगी। फिर उसके होंठों से अपने आप निकल गया, कर्नल मनी? हाँ, मैंने जवाब दिया।
वो जल्दी से उठी, उसने बैक साइड का दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे पास आकर बोली, भगवान के लिए ये लफ्ज़ फिर कभी ना बोलना। कर्नल मनी, मुझे पहले ही कुछ शक हुआ था, मगर तुम्हारी जो तस्वीर मुझे दिखाई गई थी वो तो। इस वक्त मेरे बाल नहीं थे और मेरी दाढ़ी भी बढ़ गई है। मैंने उसे अपना हुलिया बताया और एहतियात के तौर पर उसका कोड भी दरियाफ्त कर लिया। वो संभल कर बैठ गई और उसने मुझे बताया कि अंदर उसके कुछ मेहमान आए हुए हैं। मैंने मुस्कुरा कर पूछा, क्या सरकारी मेहमान है? वो मुस्कुराई, भला और कौन हो सकते हैं महाशा जी। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं इस्लामाबाद किस मिशन पर आया हूँ और उसके पास आने का मकसद क्या है। मैंने वेटिंग रूम वाले भारतीय जासूस का हवाला देते हुए कहा, मुझे तुमसे मिलने की हदायत की गई थी और मेरा मिशन ऐसा है कि तुम्हें इसके बारे में अभी नहीं बता सकता। वो खामोश निगाहों से मुझे देखती रही। जब मैंने उसके सरकारी मेहमानों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसकी आंखें सुकड़ गईं। इसकी क्या ज़रूरत है श्रीमान जी? मैंने कहा, हो सकता है मुझे इन लोगों से भी कभी वास्ता पड़ जाए। शबाना नहीं चाहती थी कि मैं इसके दोस्तों से मिलूं, लेकिन वो जानती थी कि मैं एक ऐसा भारतीय जासूस हूं जो किसी बेहद अहम मिशन पर पाकिस्तान आया हूं और मेरा बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान में मुकीम भारत के मास्टर स्पाई जगदीश से है। चुनाचे वो इनकार न कर सकी और मुझे टीवी लाउंज में ले आई। टीवी लाउंज में रोशनी बड़ी मध्यम और रुमान अंगेज थी। फिजा में आला परफ्यूम और मशरूब की मिली जुली खुशबू भी बसी हुई थी। दो आदमी जिन्होंने गर्म सूट पहन रखे थे सोफे पर बैठे मशरूब से जी बहला रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने जल्दी से गिलास मेज के नीचे रख दिए। शबाना ने मेरा तारुफ कराया। सरकारी अफसर भी मुझे जानते थे। उन्होंने अखबार में मेरी रूहानी मसरूफियात के इश्तिहार और ख़बरें पढ़ रखी थी। दोनों मुझे देखकर घबरा गए। शबाना ने बड़ी अक्लमंदी से काम लेते हुए फ़ौरन ही मुस्कुरा कर कहा, शाह जी बड़े आज़ाद ख्याल दरवेश हैं, ये ऐसी बातों को नापसंद नहीं करते। आप बेफिक्र रहें, इनका आना बरकत का बायस है। ये सुनकर उनकी जान में जान आई। मैंने भी उनका एतमाद हासिल करने के लिए हाफिज शराजी और उमर ख़याम के ऐसे शेर सुना डाले जिनमें सागर और मीना का तज़किरा था। नतीजतन वो खूब खुल गए और गिलास दोबारा मेज़ पर रख लिए। वो मरकज़ी हुकूमत के अफसर थे और ऐसी कलीदी जगहों पर फाइज थे जहाँ से भारत को बड़ी कीमती मालूमात हासिल हो सकती थी। मैंने इन दोनों की शक्लें और नाम जहन में नक्श कर लिए। इनमें से एक अफसर गंजा और मोटी तोंद वाला था और वह खूब बहकी बातें कर रहा था। उसका नाम को छोड़ें, आप उसे बेग साहब कह लें। यहाँ मैं मुहिब्बे वतन बेग साहब से माजरत चाहूँगा। ये गंजा मिस्टर बेग मरकज़ी हुकूमत में एक ऐसी पोस्ट पर था कि अगर वो बकौल संध्या के वाकई उसे हुकूमत के राज मुहिम पहुँचा रहा था तो वो पाकिस्तान को ज़बरदस्त ख़तरे में डाल रहा था। मैंने अपनी बातों से गंजे अफसर को अपना गर्विदा कर लिया। मैंने उससे उसका फ़ोन नंबर और दफ्तर का पता भी ले लिया। दूसरे अफसर को आप मलिक साहब कह लें। कुछ देर बाद मैंने उठते हुए कहा, अच्छा शबाना बीबी, मुझे इजाज़त दो, हमारे वजीफे का वक्त हो रहा है। इंशाअल्लाह फिर मिलूंगा, खुदा हाफिज। दोनों अफसरों ने उठकर बारी बारी मेरे हाथ चूमे। शबाना मेरे साथ कोठी के दरवाजे तक आई और पूछा, कर्नल मनी, तुम इस्लामाबाद में कब तक हो? मैंने कहा, बहुत जल्द मैं अपने दूसरे टारगेट पर हमला करने के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। नमस्कार। शबाना ने दाईं बाईं देखा और दबी ज़बान में कहा, नमस्कार। मैं कोठी से चला आया। मुझे किसी वक्त भी इस्लामाबाद से कूच करने और फैसलाबाद पहुंचकर मास्टर स्पाई जगदीश यानी मास्टर फिरोजुद्दीन गढ़ी साहब से मिलने के आर्डर मिल सकते थे। चुनाचे मैं जल्द से जल्द अपनी स्कीम पर अमल शुरू कर देना चाहता था। मेरी स्कीम ये थी कि इस्लामाबाद में CID के चीफ से मिलूं और उनको सब कुछ बता दूं, फिर निहायत होशमंदाना हिकमत अमली से इन लोगों को गिरफ्तार करवा दूं। बगैर इनके जाल में फंसे हुए लोगों को एक एक करके हिरासत में ले लिया जाए। इन भारतीय जासूसों में से किसी एक को बड़ी चालाकी से पकड़ लिया जाए, ख्वाह उसके साथ मुझे भी क्यों ना अपनी गिरफ्तारी पेश करनी पड़े। मेरी निगरानी हो रही थी। मैं जहाँ भी जाता था मुझे निगाह में रखा जाता था। इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि किसी ऐसे तरीके से छुपकर होटल से निकला जाए कि भारतीय जासूस मुझे देख न सकें। छुपकर होटल से निकलने के तरीकों पर गौर करते हुए मुझे ख्याल आया कि होटल वालों की लॉन्ड्री हर रोज़ शाम को जाती है, जिसको ले जाने के लिए एक बंद गाड़ी होटल के तय खाने में उतर जाती है। तय खाने के अंदर ही गाड़ी में होटल के कमरों की मैली चादरें और तौलिए वगैरह भर दिए जाते हैं, जिन्हें लेकर गाड़ी वापस चली जाती है। मैंने वक़्त देखा, शाम के 4 बजे थे। गाड़ी के आने में अभी 2 घंटे बाकी थे, लिहाजा मैंने रिसीवर उठाकर CID के चीफ के घर का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बजी, फिर किसी खातून ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, मैंने छूटते ही कहा, बेटी में रूहानी आमल पीर सैयद शराफत अली बोल रहा हूँ, मुझे चौधरी साहब से बात करनी है।
جی شاہ جی، میں انہیں فون دیتی ہوں۔ چاند لمحے کے وقفے کے بعد ایک بھاری آواز آئی، السلام علیکم شاہ صاحب۔ اس گناہگار کو کیسے یاد فرمایا؟ کہیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ چودھری صاحب، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آج شام کا وقت دے سکیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ جب چاہیں تشریف لے آئیں شاہ جی، میں آج شام گھر پر ہی ہوں، تو پھر میں 7 بجے شام پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے رسیور رکھ دیا اور کمرہ لاک کر کے لابی میں آ گیا۔ لاؤنج میں بیٹھ کر ٹھنڈا مشروب پینے لگا۔ ٹھیک 6 بجے لانڈری کی وین ہوٹل کی بغلی سڑک سے گزرتے ہوئی نظر آئی۔ میں ہوٹل کے تہہ خانے کی طرف چل پڑا۔ لانڈری کی وین تہہ خانے کے ڈھلانی راستے سے اتر کر اندر جا کھڑی ہوئی۔ ملازم اس میں میلی چادریں وغیرہ بھرنے لگے۔ میں قریب گیا تو میرے درویشوں جیسے حلیے کے باعث ملازموں اور وین کے ڈرائیور نے مجھے بڑی عقیدت سے سلام کر کے مصافحہ کیا۔ میں نے ادھر ادھر کی باتیں کی اور جب وین واپس جانے لگی تو عقبی حصے میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور سے کہا، بیٹا مجھے نہرو پل پر اتار دینا۔ بہت بہتر شاہ جی، مگر آپ میرے پاس اگلی سیٹ پر آ جائیں۔ میں نے کہا، میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں بیٹا، یہاں ذرا گرمائش ہے، باہر ٹھنڈی ہوا لگ جائے گی، مجھے زکام ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر میں میلی چادروں کے ڈھیر پر بیٹھ گیا۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب نہ میں باہر دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی باہر کا کوئی شخص مجھے دیکھ سکتا تھا۔ وین تہہ خانے سے نکل کر مال روڈ پر روانہ ہو گئی۔ 5-60 منٹ کے بعد ڈرائیور نے عقبی حصے کی کھڑکی میں سے منہ نکال کر کہا، شاہ جی نہر والا پل آ گیا ہے۔ وین پل کی دوسری جانب پہنچ کر رک گئی۔ میں نیچے اترا، ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے ڈھلان اتر کر درختوں میں سے ہوتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کافی آگے جا کر میں میاں میر کالونی نکل آیا۔ ایک چوراہے سے رکشہ لیا اور اسے چیف کی کوٹھی کی طرف چلنے کو کہا۔ یہ علاقہ شہر سے باہر کافی فاصلے پر تھا۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے شام کے 6:30 بج گئے۔ چیف چودھری صاحب بڑی خندہ پیشانی اور عقیدت مندی کے جذبات سے ملے اور مجھے مہمان خانے میں بٹھا کر پوچھا کہ میں کیا پیوں گا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے شربت پیا تو چودھری صاحب نے پوچھا کہ میں ان سے کون سی خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے پتے چودھری صاحب کے آگے الٹ دیے، اپنی ساری کہانی شروع سے آخر تک انہیں سنا دی، پھر بھارتی کوڈ بک، ریڈیو ٹرانسمیٹر اور V2 گولیاں بھی دکھا دیں۔ انہیں بتایا کہ کس طرح میں نے قطب الدین کو V2 گولیاں نہیں کھلائی بلکہ اپنا روحانی اثر ڈال کر اسے قائل کیا کہ وہ ہر ہفتے حکومت کی کسی نہ کسی پالیسی پر نکتہ چینی کرتا رہے تاکہ بھارتی انٹیلیجنس میری کارگزاری سے مطمئن رہے۔ میں نے شبانہ کا بھی پول کھول دیا۔ چودھری صاحب گہری خاموشی اور توجہ سے میری کہانی سنتے رہے۔ جب میں نے اپنی بات ختم کی تو انہوں نے کوڈ بک، V2 گولیوں کا پیکٹ اور ریڈیو ٹرانسمیٹر اپنے قبضے میں لیتے ہوئے جیب سے پستول نکال کر اس کا رخ میری طرف کرتے ہوئے کہا، شاہ جی میں آپ کو پاکستان کے خلاف جاسوسی کے الزام میں گرفتار کرتا ہوں۔ مجھ پر جیسے بجلی سی گر پڑی۔ چودھری صاحب نے اپنے نوکر کو آواز دے کر بلایا اور اسے حکم دیا کہ تھانے فون کر کے پولیس کو طلب کرے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں سکتے میں آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ پاکستان سیکرٹ سروس کا چیف میرے سامنے پستول ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ کھیل کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ میں اسے اعتماد میں لے کر ملک دشمن عناصر کو گرفتار کروانا چاہتا تھا، لیکن الٹا مجھے ہی جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیا گیا۔ گویا ایک کال کوٹری میرا مقدر بننے والی تھی جہاں میں اذیتیں سہتے اور ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جاؤں گا۔ ایسی عبرتناک موت میری منزل نہیں تھی۔ میں کمانڈو تھا، دشمن کی جان سے کھیلتے ہوئے اپنی جان بچانے والا ایک سرفروش۔ مصیبت یہ تھی کہ میرے سامنے میرے اپنے ہی ملک کا ایک ذمہ دار آفیسر تھا جو نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں قید میں ڈال دیا جاؤں۔ ابھی پولیس نہیں آئی تھی۔ میں نے چودھری صاحب کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی، اسے فیصل آباد والی کلثوم کا بھی حوالہ دیا کہ وہ اس کو بلا کر میرے بارے میں تصدیق کر سکتے ہیں کہ میں بھارتی جاسوس نہیں ہوں، لیکن چودھری صاحب پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے پستول کا رخ بدستور میری ہی طرف رہا۔ تب میں نے کمانڈو ایکشن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھری صاحب میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کے اور میرے درمیان صرف ایک گول چھوٹی میز تھی جس پر شیشے کی ایش ٹرے موجود تھی۔ ان کی آنکھیں مجھ پر مرکوز تھیں۔ مجھے صرف اتنی مہلت چاہیے تھی کہ چودھری کی توجہ کسی طریقے سے ایک سیکنڈ کے لیے دوسری طرف ہو جائے۔ یہ موقع قدرت نے مجھے فوراً مہیا کر دیا۔ اچانک ہی دروازے کا پردہ ہٹا اور چودھری صاحب کی 4 سالہ بچی دوڑتی ہوئی آئی۔ ڈیڈی ٹی وی پر راگ لگا ہے کہتی ہوئی چودھری صاحب کی طرف لبکی۔ چودھری صاحب کی توجہ میری طرف سے ہٹ گئی۔ انہوں نے بیٹی کی طرف ناگواری سے دیکھا۔ بس مجھے اتنی مہلت درکار تھی۔ میری بائیں ٹانگ نے حرکت کی اور گول میز کے نیچے پوری طاقت سے ٹکرائی۔
मेज उछल कर चौधरी साहब से टकराई। उन्होंने फायर कर दिया। गोली मेज के तख्ते को तोड़ती हुई मेरे करीब से निकल गई, लेकिन इस दौरान मैं चौधरी साहब की टांगों को पकड़कर उन्हें सोफे की दूसरी तरफ गिरा चुका था। पिस्तौल उनके हाथ से छूटकर कलीन पर जा गिरा था। उनकी बच्ची चीखती हुई दूसरे कमरे की तरफ भागी। मैंने लपक कर पिस्तौल उठा लिया और उसका चैम्बर गोलियों से भरा हुआ था। मैंने पिस्तौल की नाल चौधरी साहब की गर्दन के साथ लगा दी और उन्हें फर्श से उठा दिया। उनकी बेगम और नौकर घबराए हुए कमरे में दाखिल हुए। बीवी ने अपने खामंद को पिस्तौल की जद पर देखा तो उसकी हल्क से चीख निकल गई। मैंने उन्हें भी दीवार के साथ एक तरफ खड़ा कर दिया। पुलिस किसी वक्त भी आ सकती थी। मैंने चौधरी समेत सब का मुंह दीवार की तरफ करके खड़ा कर दिया। फिर मेज की दराज में से अपनी जासूसी की चीजें यानी रेडियो ट्रांसमीटर, V2 गोलियों का पैकेट और कोड बुक अपने कब्जे में की और खिड़की से बाहर बाग में छलांग लगा दी। शाम गहरी हो चुकी थी। दरख्तों के नीचे गहरा अंधेरा था। पिस्तौल मेरे हाथ में था। मैं कोठी की पिछली दीवार फलांग गया। ये सारा इलाका मेरा देखा भाला था। होटल वापस जाने की बजाय मैं इस्लामाबाद की मेन मार्केट की तरफ चल पड़ा। चौधरी साहब ने एतबार न करके मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि थोड़ी सी भी ताखीर हो और चौधरी साहब इस्लामाबाद में शबाना भट्ट और फैसलाबाद में भारतीय जासूस जगदीश उर्फ मास्टर फिरोजुद्दीन की गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दें। इनकी गिरफ्तारी से सारा खेल बिगड़ सकता था। मार्केट में जाते ही मैंने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से चौधरी साहब को फोन कर दिया। दूसरी तरफ से चौधरी ने ही रिसीवर उठाया। जब मैंने अपना तारुफ कराया तो मुझे एहसास हुआ कि वो मारे हैरत के अपनी जगह से उछल पड़े हैं। मैंने कहा, चौधरी साहब, मैं आपकी गिरफ्त से आज़ाद हो चुका हूँ और आपकी सारी पुलिस मिलकर भी मुझे दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद आपके पास आ रहा हूँ। आप अपनी कोठी पर मौजूद रहें। आपका पिस्तौल भी मेरे साथ होगा। यह कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने मार्केट से निकलकर एक टैक्सी पकड़ी और सीधा चौधरी साहब की कोठी पहुंच गया। 8:30 बजे का वक्त था। कोठी का गेट बज़ाहिर सुनसान था, लेकिन मुझे मालूम था कि चौधरी साहब की सिक्योरिटी के आदमी आसपास छुपे हुए हैं। मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मैं ये सब कुछ अपने पाक मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम की खातिर कर रहा था और चौधरी साहब को इस समर की यकीन दहानी के लिए ही फरार होने के बाद इनकी कोठी पर आ गया, ताकि उन्हें मेरे बारे में जो गलतफहमी हुई है। जूं ही मैं खाली बरामदे में दाखिल हुआ, मेरे पीछे 3 आदमियों ने मुझे दबोच लिया। एक तरफ से चौधरी साहब नमूदार हुए। उन्होंने अपने आदमियों को इशारा किया कि मुझे इनके कमरे में पहुंचा दिया जाए। ड्राइंग रूम में ले जाकर मेरे हाथ पीछे बांध दिए गए। चौधरी साहब ने मेरी जेब से पिस्तौल निकाल लिया और सिक्योरिटी के आदमियों को बाहर भेज दिया। चौधरी साहब, क्या अब भी आपको यकीन नहीं आया कि मैंने जो कुछ आपके सामने बयान किया था वो सच है? चौधरी साहब पर मेरी बातों का और मेरी वापसी का असर हो चुका था। उन्होंने पिस्तौल मेज पर रखा और उठकर मेरे बाजू रस्सियों से आज़ाद कर दिए। वापस सोफे पर बैठे और कहा, अब मैं चाहूँगा कि जिस जासूस औरत शबाना और फैसलाबाद के जगदीश की निशानदेही की है उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लूं। जगदीश चंद का एड्रेस बताओ। मैंने अपनी कलाई पर हाथ फेरते हुए कहा, चौधरी साहब, यही वो नुक्ता है जहां मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूं। जगदीश चंद भारत का मास्टर स्पाई है। शबाना यानी संध्या ने भी इस्लामाबाद में जाल फैला रखा है। एक जासूस तो मुझे रेलवे स्टेशन पर भी मिला था। हम शबाना और जगदीश चंद को बड़ी आसानी से गिरफ्तार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपनी अजीतें बर्दाश्त कर लीं और कुछ ना बताया या खुदकशी करने में कामयाब हो गए तो हम इस रैकेट के दूसरे जासूसों को सारी जिंदगी न पकड़ सकेंगे। आप सिर्फ मेरे बताए हुए मुल्क दुश्मन अनासिर को गिरफ्तार करते जाएं। इस वक्त मैं भारतीय इंटेलिजेंस के एक अहम तरीन जासूस की हैसियत से जहां काम कर रहा हूं। मुझे इस गिरोह का एतमाद हासिल है। चुनाचे मेरे लिए इनके एक एक आदमी का खोज लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। चौधरी साहब को मेरी बातों का यकीन आ गया था। मैंने उनकी तरफ झुक कर कहा, अब आपको एक काम करना है। मेरी गिरफ्तारी और फरार की खबर आम न होने पाए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तुम फिक्र ना करो, ये बात बाहर नहीं निकलेगी। तुम्हारा अगला प्रोग्राम क्या है? मैंने इत्मीनान से सोफे की पुश्त गाह से टेक लगा दी। शबाना के पास मरकजी हुकूमत के एक निहायत अहम महकमे के 2 अफीसर आते हैं। मुझे शबाना ने बताया है कि वो इनसे अहम मुल्की राज हासिल करती है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों अफसरों को किसी बहाने फौरन बर्खास्त करके गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि वो आइंदा दुश्मन को कोई इतला ना पहुंचा सके। मैंने चौधरी साहब को दोनों अफसरों के हुलिये और उनके महकमे के बारे में बताया तो वो दांतों तले उंगली दाब कर रह गए। कहने लगे, यकीन नहीं आता कि ऐसे जिम्मेदार अफसर भी मुल्क के खिलाफ जासूसी कर सकते हैं। ये जिम्मेदार अफसर नहीं है। जिम्मेदार अफसर ऐसा कभी नहीं किया करते। मैंने उठते हुए कहा, अब मैं जाता हूँ, मैं आपसे रब्ता रखूंगा। मैंने कहा कि मैं अपना शिनाख्ती नाम दरवेश बताया करूंगा। आपके लिए मेरा यही कोड होगा।
चौधरी साहब ने अपनी जेब में से एक छोटी सी पॉकेट बुक निकाली और कागज़ के एक छोटे से टुकड़े पर एक इंतहाई खुफिया फ़ोन नंबर लिख कर दिया और कहा, यह मेरा ख़ास नंबर है, तुम मुझे जहाँ से भी इस नंबर पर फ़ोन करोगे तुम्हारा पैगाम फौरी तौर पर मुझे पहुँचा दिया जाएगा। मैं चौधरी साहब की कोठी से निकला तो मेरा दिल एक बहुत बड़े बोझ से आज़ाद हो चुका था। एक ख़तरनाक तरीन मसला हल हो गया था और अब मैं पाकिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर की बेखुनी के लिए आज़ाद हो गया था। दूसरे रोज़ नाश्ता करने के बाद मैं कस्तन शबाना की कोठी जा पहुंचा। मैं ये मालूम करना चाहता था कि मेरी निगरानी हो रही है, ये मेरा वहम है। शबाना अभी अपनी ख्वाबगाह में सो रही थी। उसकी अधेड़ उम्र मुलाजमा ने मुझे अपनी मालकिन का पीर समझकर बड़े एहतराम से ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मैंने मुलाजमा के सर पर हाथ फेर कर उसे दुआ दी और तस्बीह करने लगा। वो मेरे लिए चाय बनाकर ले आई और फिर मेरे कदमों में बैठकर अपने बेटे के बारे में कहने लगी कि वो जब से दुबई गया है उसने कोई पैसा नहीं भेजा, अपनी माँ को भुला दिया है। कोई ऐसा अमल पढ़े कि वो मेरे पास वापस आ जाए। मैंने उसे कहा कि वो सुबह नमाज के बाद सूरत फातिहा 11 बार पढ़कर अल्लाह से अपने बच्चे के बारे में दुआ किया करे। 1 घंटे के बाद शबाना आ गई। उसके खूबसूरत बाल शानों पर बिखरे हुए थे। उसने सुर्ख रेशमी गाउन पहन रखा था। मुझे देखते ही ठटक सी गई। फिर उसने नौकरानी को मार्केट भेज दिया और दरवाज़ा बंद करके बोली, कर्नल मनी, तुम रात चौधरी साहब की कोठी पर क्या करने गए थे? इसका मतलब था कि मेरी निगरानी हो रही थी। मैंने तस्बीह कलाई पर लपेटते हुए कहा, माय डियर, तुम्हें शायद अभी तक इस हकीकत का एहसास नहीं हुआ कि मुझे इंडियन सीक्रेट सर्विस ने कितने अहम मिशन पर यहाँ भेजा है। ये बात मेरे मिशन में शामिल है कि मैं इस मुल्क की सीक्रेट सर्विस के चीफ पर अपना रूहानी असर डालूं और मुफीद मालूमात हासिल करूं। भगवान की दया से मैं इसमें कामयाब हुआ हूँ। चौधरी साहब भी मेरे मुरीद बन गए हैं। फिर कोई ख़ास बात भी मालूम हुई? उसने मुस्कुरा कर पूछा। मैंने उसके पास आने वाले सरकारी अफसरों की गिरफ्तारी की पेशबंदी करते हुए कहा, पहली मुलाकात में इस किस्म की हमाकत नहीं कर सकता था, लेकिन बातों ही बातों में मुझे हल्का सा सुराग मिला है कि हुकूमत को अपने बाज़ मुलाजमीन पर शुबह है और उनकी निगरानी हो रही है, इसीलिए तुम्हें होशियार रहने की ज़रूरत है। शबाना खामोशी से अपने लिए चाय बनाने लगी। फिर प्याली अपनी नाजुक उंगलियों में थाम कर बोली, कर्नल मनी, मैं पिछले कई सालों से भारत माता की सेवा कर रही हूँ। मैंने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं। शायद इंडिया में मेरे बारे में तुम्हें पूरी ब्रीफिंग नहीं दी गई। उसे शायद मेरी बात पसंद नहीं आई थी। मैंने वहाँ से चले आने में ही मसलहत समझी। मैं चलने लगा तो वो सिगरेट सुलगाकर हल्का सा कश लगाते हुए मेरे करीब आई और एक अदाए ख़ास से सिगरेट का धुआं मेरी तरफ फेंकते हुए बोली, तुम्हारे लिए एक खुफिया पैगाम है।